پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے، مگر زراعت کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرعی ماہرین اور ترقی پسند کاشتکاروں کے ساتھ۔ تو اس لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ملک میں جہاں لوگ پولٹری فارمنگ اور فش فارمنگ سے وابستہ ہیں، وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کیٹل فارمنگ سے بھی وابستہ ہے، جو ڈیری فارمنگ کے ساتھ ساتھ جانوروں کو گوشت کے لیے فربہ کرنا شامل ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غلام دستگیر بھٹی صاحب۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں گاہے بگاہے ٹائم دیتے ہیں۔ جو ہمارے مویشی پال بھائی ہیں، جو جانور پالتے ہیں، خواہ وہ دودھ کے لیے ہوں، خواہ وہ جانوروں کو فربہ کرنے کے لیے، گوشت کے لیے تیار کرنا ہو، ان کے لیے اپنی مفید مشورے دیتے ہیں اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ہمہ قسم کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی طاہر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے جو مویشی پال بھائی ہیں ان کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے پروگرام جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے اور ہمارے بھائیوں کے لیے آپ اتنی کاوش کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اس چیز کا موقع ملتا ہے کہ ہم بھی جہاں تک ہمارا علم ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، ہم اپنے مویشی پال بھائیوں کو وہ پہنچائیں۔ تو آج کا جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کٹڑوں اور بچڑوں کو گوشت کے لیے فربہ کرنا۔ تو ماشاءاللہ پہلے تو اس چیز کی اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب ہمارے مویشی پال بھائی جو ہیں وہ اس فیلڈ میں بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور اس فیلڈ کی اہمیت جو ہے اس کو بھی سمجھنے لگے ہیں، کیونکہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے ایک اچھا صحت مند گوشت جو ہے مہیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ غذا جو ہے اس کا تعلق تو انسانی صحت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اگر ایک صحت مند غذا انسان کھائے گا تو وہ صحت مند رہے گا، کہ ہمیں ایک صحت مند جانور کا گوشت جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ اور ابھی یہ ریسنٹلی ماشاءاللہ عید الاضحیٰ گزری ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عید پہ صحت مند جانور ذبح ہوئے ہیں ان کے گوشت کا ٹیسٹ ہی ایک الگ اور منفرد ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑا منافع بخش کاروبار ہے، اور اس مقصد کے لیے تقریباً 100 سے 150 کلو گرام وزن کے جو کٹڑے اور بچھڑے ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اور ان کو متوازن خوراک اور سبز چارہ دے کے پالا جاتا ہے۔ اور آج کل سائلج کا بھی رواج ہو گیا ہے، سائلج بھی ایک بڑی اچھی غذا ہے۔ ان جانوروں کو تقریباً 120 دن یا 180 دن ان کو متوازن خوراک اور چارہ دے کے بہتر نگہداشت کر کے ان کا وزن جو ہے وہ 210 سے 260 کلو گرام تک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ نے ذکر کیا کہ عید الاضحیٰ پر بھی خاصے جانور فروخت ہوئے جو لوگوں نے پالے ہوئے تھے۔ تو عید قربان پر لوگ ایسے جانور پسند کرتے ہیں جو خوبصورت رنگوں کے ہوں، صحت مند ہوں، قد کاٹ میں بھی اچھے ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے جو مویشی پال بھائی ان کی رہنمائی کیجئے کہ وہ کون سی نسل اس مقصد کے لیے استعمال کریں جو ویٹ بھی زیادہ گین کرے اور بیچنے میں بھی آسانی ہو اور ان کا رنگ بھی خوبصورت ہو اور اچھا۔ بالکل طاہر بھائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جانوروں کی بہترین نسلوں سے نوازا ہے، اور اس میں ہماری سب سے بہترین نسل جو ہے وہ ساہیوال کی نسل ہے، جو براؤن کلر کی ہوتی ہے۔ اس کا بیل جو ہے وہ بڑے اچھے پیسے دے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چولستانی نسل ہے، اس کے علاوہ داجل نسل ہے، اس کے علاوہ باہر کی اور نسلیں جو اب آئی ہیں اور ان سے کراس جانور جو ہیں ہم نے لیے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑا وزن کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں ایک تو بات یہ ہوگی نا کہ عید الاضحیٰ پر بھی جانور بڑی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی لوگ جانور سارا سال تیار کرتے ہیں۔ تو ایک ایسے ہے کہ ہمارے ہاں لوگ گوشت بھی بہت کھاتے ہیں، تو مطلب ہفتے میں صرف 2 دن ہی ناغہ ہوتا ہے، عام دنوں میں تو گوشت
مطلب دستیاب ہوتا ہے اور لوگ فروخت کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو جانور ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں کٹڑے ہیں یا بچھڑے ہیں، اس کے لیے بھی تھوڑا سا فرمائیں کہ اس مقصد کے لیے جو جانور تیار کیا جائے اس کا کتنا ڈیوریشن ہو اور اس کو کتنی عمر کا لے کر اس کو تیار کیا جائے. دیکھیں طاہر بھائی، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو جانور آپ قربانی کے لیے تیار کریں گے عید قربان کے لیے، وہ تو آپ کو تقریباً سارا سال سنبھالنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی، بلکہ 2 سال، کیونکہ قربانی کے لیے جو بڑے جانور کی عمر ہے وہ 2 سال میں جا کے بڑا جانور 2 دانت ہوتا ہے. جی جی. لیکن بکرے جو ہیں وہ 1 سال میں تیار ہو جاتے ہیں. جی جی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ خود اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ سارا سال چلانا ہے کاروبار. جی. اگر آپ نے یہ کاروبار سارا سال چلانا ہے تو پھر تو آپ سال کو 4 حصوں میں یا 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. جی جی. 4 حصوں میں اس طرح کہ آپ جانور خرید کریں گے تقریباً جن کا وزن 150 سے 100 کلو گرام تک ہوگا. جی جی. ان کو آپ 3 مہینے اچھے متوازن خوراک پہ پالیں گے. جی جی. مزید 3 مہینے. جی جی. 3 مہینے کے بعد اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً 210 سے 260 کلو گرام تک ہو جائے گا. جی. اور آپ اسے سیل کر دیں گے. بالکل صحیح. اس کے بعد آپ دوسرا بیچ ڈال لیں گے. جی. دوسرا پھر آپ جو ہے اس کو 3 مہینے پالیں گے اور اس کو 3 مہینے بعد پھر سیل کر دیں گے. تو یہ آپ کا جو کاروبار ہے یہ سارا سال چلے گا. بالکل ایسے ہی. لیکن قربانی کے جانور پالنے کے لیے آپ کو پورا 2 سال کا پیریڈ وہ جانور کو پالنا پڑے گا، بڑا کرنا پڑے گا اور اس کو خوراک بھی دینی پڑے گی، سنبھال کرنی پڑے گی اور اس کے اوپر اتنا ہی خرچہ آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب ان جو جانور ہمارے یہ ہیں فربا کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں، تو ان کو کیا اوپن رکھنا ضروری ہے، کھلا رکھنا شیڈ کے اندر، بھئی ان کو باندھا نہ جائے، کھلے پھرتے رہیں؟ جی بالکل. پانی کی دستیابی بھی یہ تو میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ باندھے ہوئے جانوروں کی نسبت جو کھلے جانور ہیں وہ زیادہ پیداوار دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی جانوروں کے لیے کھلی جگہ ڈبل ہوتی ہے اور جو چھتی ہوئی جگہ ہے وہ سنگل، تاکہ وہ آسانی سے گھوم سکیں. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ان کا طبی لحاظ سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کی جو ہے نا صحت جو بنتی رہے؟ میرا خیال ہے کہ خوراک کی طرف پہلے ہم آ جائیں. اچھا. کہ خوراک جو ہے متوازن خوراک وہ ان کو فربا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. جی جی. اس کے لیے آج کل پہلی بات تو یہ ہے کہ سائلیج جو ہے وہ اویلیبل ہے، جی. مہیا ہے. سبز چارہ بھی دینا ضروری ہے جی. کیونکہ 10 کلو سبز چارہ جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے جانور کو دینا. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ سائلیج دیتے ہیں وہ اضافی ہے، اور آپ اس کو ونڈا دیتے ہیں جو کہ بہترین خوراک ہے، اور اس میں منرل مکسچر بھی شامل کریں. صحیح. کیونکہ منرل مکسچر بھی اتنا ضروری ہے. جب آپ ونڈا دیتے ہیں اور منرل مکسچر دیتے ہیں تو اس میں چونکہ طاقت زیادہ ہوتی ہے تو جانور کو پیاس بہت لگتی ہے. صحیح. تو اس کے لیے اوپن پانی ہر وقت مہیا ہونا چاہیے، فریش، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے پانی ہر وقت جب اسے پیاس لگے وہ پی لے. یہ خوراک کا تعین جو ہے کوئی جانور کے وزن کے مطابق کرنا پڑتا ہے؟ جب آپ جانور کو موٹا کرنے کے لیے، فربا کرنے کے لیے رکھیں گے تو اس کے آگے 24 گھنٹے خوراک جو ہے وہ موجود ہوگی. جب اس کا دل کرے گا، جانور جو ہے وہ انسان کی طرح پیٹو نہیں ہے کہ میں نے ایک ہی دفعہ سارا کھانا ہے. وہ اس کی جو ضرورت ہے وہ کھائے گا اور اس کے بعد بیٹھ کے جگالی کرے گا، اس کو ہضم کرے گا، پھر اس کو بھوک لگے گی تو وہ کھائے گا. اسی طرح بعض دوست پوچھتے ہیں جو موٹا کرنے والے جانور ہیں ان میں لحمیات یعنی پروٹین کا کتنا تناسب ہونا چاہیے، تو وہ تقریباً 11 سے 13% جو ہے وہ ہوتا ہے. اس میں کھل بنولا، میز گلوٹن جس کو گلوٹن میل بھی کہتے ہیں، چوکر گندم بھی ہے، شیرہ بھی ہے، منرل مکسچر بھی ہے اور بھوسا بھی ہے. بھوسا دینا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ قبض نہیں ہونے دیتا. پھر ہمارے دوست جو ہیں وہ ایک اور چیز شیرہ یوریا بلاک اسے کہتے ہیں، جس میں شیرہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اس میں یوریا ڈالا جاتا ہے، وہ ملا کے
بھوسا ڈالا جاتا ہے، چوکر ڈالا جاتا ہے، اور وہ بلاک بنا کے ان کے کھرلیوں میں بندریوں میں رکھے جاتے ہیں، جو کہ وہ ضرورت کے مطابق کھاتے رہتے ہیں ان کو، تو وہ بھی جو ہے وہ موٹا کرنے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اور ونڈے کے ساتھ آپ خشک چارہ ملا کے بھی دے سکتے ہیں۔ آج کل یہ ٹرینڈ بھی زیادہ جا رہا ہے کہ یہ جو خشک چارہ ہے جس کو ہم ہے کہتے ہیں، یہ جو ہے ونڈے کے ساتھ ملا کے، کتر کے ونڈے کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو حفاظتی ٹیکے تو بہت ضروری ہیں۔ تو گل گھوٹو، چوڑے مار اور منہ کھر، یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو حفاظتی ٹیکہ، تینوں حفاظتی ٹیکے جو ہیں وہ ہم لگوائیں۔ پھر یہ پیٹ کے کیڑے صرف یہ نہیں ہوتے کہ آنتڑیوں میں اور معدے میں ہوں، یہ پھیپھڑوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ جگر میں بھی ہوتے ہیں، سانس کی نالیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ ہمارے دوست آ کے بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں کہ یار کھانسی نہیں جا رہی ڈاکٹر صاحب، تو وہ کھانسی جو ہے یہ سانس کی نالی میں جو کیڑے ہیں، جو پھیپھڑوں میں کیڑے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ جتنے مرضی دعائیں آپ دے دیں، ٹیکے لگا لیں، وہ کھانسی نہیں جاتی۔ تو جب تک آپ وہ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی نہیں دیں گے، اور پیٹ کے کیڑوں کی وہ دوائی دینی چاہیے جو سارے قسم کے کیڑوں کو کور کر لے۔ بالکل صحیح۔ اب آپ اینڈ پہ مجھ سے پوچھیں گے کہ فارم کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ تو میں اس میں 4 پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے فارم کی کامیابی کا راز ہے آپ کے جانور کی نسل کون سی ہے، آپ کے جانور کو قیمت فروخت کی منڈی جو ہے وہ کون سی ملی ہے، نمبر 3 جانور کی دستیابی، کہ آپ کے نزدیک مارکیٹ ہے جہاں سے جانور آپ کو ملیں، اور نمبر 4 جانوروں کی صحت، آپ کی جانوروں کی صحت کیسی ہے اور ان کی نشو و نما بڑھوتی کیسی ہے۔ یہ 4 پوائنٹ ہیں جو آپ کی کامیابی کا راز ہیں فارم کا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کہ کاروبار میں خطرات کون کون سے ہیں، کہاں کہاں آپ کا منافع جو ہے وہ ڈوب سکتا ہے، اور اس کے بارے میں خیال رکھا جائے، کاروبار کو کامیاب کیا جائے۔ اس میں یہ ہے کہ شرح اموات، آپ کے فارم پہ شرح اموات جو ہے وہ 2% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انٹرنیشنل مطلب کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے 100 جانور ہیں تو 2 جانور تو ڈیتھ ہو کی اجازت ہے، اس سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ منافع میں نہیں رہے۔ پھر آپ کے جانور کی جو یعنی آپ کی جو پروڈکٹ ہے، آپ کا جو جانور تیار ہوا ہے، اس کی گوشت کی قیمت جو ہے وہ آپ کو اچھی ملے۔ یہ اگر اس کی قیمت ہی آپ کو اچھی نہیں مل رہی تو پھر اس میں ظاہر ہے خطرہ ہے کہ آپ کو منافع تو نہیں، منافع نہیں ملے گا۔ اوسطاً آپ نے 10 سے 15 ماہ کے عمر کے جو بچڑے ہیں وہ اگر لیے ہیں تو وہ ان کا وزن جو ہے تقریباً 100 سے 150 کلو عام طور پہ ہوتا ہے، تو وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار کے درمیان جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو وہ آپ حساب لگا لیں، اگر 30 سے 40 ہزار ہے تو تقریباً وہ 100 جانور جو ہے وہ 30 سے 40 لاکھ کا آئے گا۔ اسی طرح اس کے اوپر آپ نے اب خرچہ کیا ہے، 90 دن آپ نے اس کو پالنا ہے، تو وہ تقریباً 200 سے 300 روپیہ ڈیلی اس کا خرچہ بھی آئے گا۔ تو اس حساب سے بھی جو ہے میں نے حساب لگایا تھا، تو وہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ اس کا خرچہ بھی آئے گا۔ تو اس طرح تقریباً 60-65 لاکھ جو ہے وہ خرچہ ایک بیج یعنی 100 کا جو ہے آپ کا فلاک جو وہ تیار ہوگا۔ ہاں اب جو ہے ماشاءاللہ جو وزن کے حساب سے گوشت سیل ہو رہا ہے، یعنی جانور جو سیل ہو رہا ہے وہ تقریباً 350 روپے کلو زندہ وزن سے لے کے 400 روپے کلو زندہ وزن کے حساب سے وہ سیل ہو رہا ہے۔ تو آپ کے جانور کا وزن جو ہے تقریباً وہ میں نے جو رفلی اندازہ ہے 200 کلو تک سے لے کے 240 کلو تک بن جانا ہے۔ تو اس طرح ایک ریزنیبل پروفٹ وہ بنتا ہے 13-13.5 لاکھ روپیہ جو ہے ایک فلاک میں آپ کو وہ مل جائے گا، جو 3 مہینے کے بعد وہ فلاک آپ کا نکلتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا منافع، اچھا مارجن ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے مویشی پال بھائی جو ہیں وہ اس طرف آئیں، ایک تو ملک میں پروٹین کی کمی جو ہے وہ دور ہو، دوسرا یہ ہے کہ ایک بہتر
روزگار آج کل ہمارے لاکھوں جو ہیں دوست یہ کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. تو یہ ایک ایسے فیلڈ ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں جن کی طرف ہم آ نہیں رہے، اور ایک ملک کا فائدہ ہو، ملک کا زر مبادلہ. اب تو آپ کے جانور باہر، گوشت باہر جا رہا ہے، اور بہت بڑی مارکیٹ ہے، مڈل ایسٹ کی مارکیٹ، ایران کی مارکیٹ. اسی طرح یہ جو ملک ہیں آذربائیجان، ازبکستان، یہ جو رشین سٹیٹس، یہ بہت زیادہ بڑی مارکیٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جانور آپ نے 100 سے ہی کام شروع کرنا ہے، آپ کم جانور سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں اور ایسا پھر اس کو بڑھا. وہ تو میں نے ایک یونٹ کا بتایا. جی آپ 10، اگر آپ کی ہمت اتنی بڑی فلاک رکھنے کی نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ 10 سے 20 جانوروں سے سٹارٹ کریں اور اس کو بڑھاتے جائیں. بالکل صحیح جی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی کہ لائف سٹاک کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور ہمارے ایسے نوجوان جو بے روزگاری کے عالم میں ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ شعبہ لائف سٹاک کا موجود ہے. وہ آئیں، اس شعبے میں کاروبار کریں، محنت کریں، اپنی سرمایہ کاری کریں، تو ان کا اس سے نہ صرف ان کو روزگار میسر ہوگا بلکہ ان کا جو روزگار ہے وہ بہت اچھا ہوگا، اور یہ فلرش کرنے والا کاروبار ہے. تو کاروبار زیادہ وہی اچھا ہوتا ہے جس میں آگے بڑھنے کا پوٹینشل ہو. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.